بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر جو مغل ایک بڑے بادشاہ گزرے ہیں کہ دربار میں ایک بہروپیہ آیا اور اس نے کہا میں کندن بہروپیہ ہوں اور میں ایسا بہرور بدل سکتا ہوں کہ آپ کی دربار میں جو لوگ ہیں جسے علم پر بہت بڑا ناز ہے میں اسے دھوکہ دے سکتا ہوں، میں بیس بدلوں گا، آپ پہچان کر دکھائیے۔ عالمگیر بادشاہ نے کہا منظور ہے۔ اس نے کہا حضور آپ وقت کے بادشاہ ہے، اگر آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں آپ کے دینے دار ہوں گا، لیکن اگر آپ نے مجھے پہچان نہ لیا اور میں نے ایسا بیس بدلا تو آپ سے میں عوض میں 500 روپیہ لوں گا۔ شہنشاہ نے کہا شرط منظور ہے۔ 1 سال بعد جب شہنشاہ اپنا لاؤ لشکر لے کر اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا پر حملہ کرنے پہنچا اور مرہٹوں پر حملہ کیا تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بند تھے کہ اس کی فوجی وہ قلعہ توڑ نہ سکے۔ لوگوں نے کہا یہ ولی اللہ رہتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شہنشاہ پریشان تھا، بیچارہ بھاگا گیا، ان کے بعد سلام کیا اور کہا آپ ہماری مدد کریں، میں کل اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو فقیر نے فرمایا نہیں، کل مت کرے، پرسوں کرے اور پرسوں بھی نماز ظہر کی بات کرے۔ اورنگزیب نے کہا جی بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے بعد نماز ظہر جو حملہ ایسے زور اور جذبے سے کیا کہ اور پیچھے فقیر کی دعا بھی تھی اور ایسے دعا کہ قلعہ ٹوٹ گیا اور فتح ہو گئی۔ مفتوح جو تھے پاؤں پڑ گئے، بادشاہ سیدھا درویش کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور یہ سب آپ ہی کی بدولت ہوا ہے۔ اس فقیر نے کہا نہیں، جو کچھ کیا اللہ ہی نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں 2 بڑے بڑے قصبے دیتا ہوں اور آئندہ 5-7 پشتوں تک ہر کوئی نسل جو آپ کی ہوگی ان کے لیے معافی ہے۔ اس نے کہا بابا ہمارے کس کام کی، یہ ساری چیزیں تو دنیا کی، ہم تو فقیر لوگ ہیں، تیری بڑی مہربانی۔ اورنگزیب عالمگیر نے بڑا زور لگایا لیکن وہ نہیں مانا اور بادشاہ مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ ایک دن اورنگزیب عالمگیر اپنے تخت پر بیٹھا فرمان جاری کر رہا تھا، اس وقت وہ فقیر آیا تو شہنشاہ نے کہا حضور آپ یہاں کیوں تشریف لائے، مجھے حکم دے دیتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ کندن نے کہا نہیں شہنشاہ معظم، اب یہ ہمارا فرض تھا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ تو جو کندن بہروپیہ تھا اس نے کہا کہ میں وہی کندن بہروپیہ ہوں، میرے 500 روپے مجھے عنایت فرمائے۔ اس نے کہا تم وہ ہو؟ کندن نے کہا ہاں میں وہی ہوں جو آج سے 1.5 برس پہلے آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا۔ اورنگزیب نے کہا مجھے 500 روپے دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں جب میں نے آپ کی نام اتنی زمین کر دی، جب میں نے آپ کی 7 پشتوں کو یہ رعایت دی کہ اسے میری ملکیت میں جہاں چاہے جس طرح چاہے رہ سکتے، آپ نے اس وقت کیوں انکار کر دیا؟ یہ 500 روپیہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کی بدولت۔ اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ جن کا روپ میں نے دھارا تھا ان کی عزت مقصود تھی، وہ سچے لوگ ہیں، ہم جھوٹے لوگ ہیں، یہ میں نہیں کر سکتا کہ روپ سچوں کا دارو اور پھر بےایمانی کروں۔ آج پاکستان کی ارد گرد مسلمانوں کو دیکھی کہ اپنا مکوٹا تو اسلام کا پہنا ہے، اپنا عزت و ایسے وقار بناتے کہ ہم مسلمان ہیں، بہت فخر سے کہتے ہیں کہ آئی ایم مسلم، ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا روپ کیا ہے، ہماری ظاہری شکل کیا ہے اور ہماری باطن کیا ہے، یہ آپ لوگ خود اندازہ لگائے اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے۔